عنقریب آپ کی گورنری بھی چلی جائے گی اور یزید کی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ آنا کیا چاہتے ہو؟ کوفیوں نے کیا کہا کہ جتنا زیادہ جلدی سے جلدی ہو سکے امام مسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کرنے سے لوگوں کو منع کیجیے، روکیے۔ حضرت نعمان بن بشیر الحمدللہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے، انہوں نے جواب دیا کہ یاد رکھ اے کوفیوں، نعمان بن بشیر کی ایسی ہزاروں گورنری حضرت اہل بیت اطہار کے قدموں پر نثار ہو جائے، میں ایسی گورنری کو دھو کر مارتا ہوں، چوٹیوں کے نوک پر رکھتا ہوں۔ ایسی گورنری مجھے نہیں چاہیے جو اہل بیت کی مخالفت میں کی جائے، ایسی گورنری نہیں چاہیے نعمان بن بشیر کو، نہیں ایکسپٹ کرتے ہم ایسی گورنری کو۔ اچھا، کوفیوں نے یہ خبر یزید کو پہنچا دی، ایک وقت بھیج دیا۔ جب یزید کو یہ خبر ہوئی تو یزید نے ابن زیاد کو خبر کی کہ بصرہ چھوڑ کر اپنے وزیر، اس کے وزیر کا نام تھا، یزید کے وزیر کا نام تھا، یہودی تھا، اس کا نام تھا سرتوس جی، اور اس شخص نے اپنے وزیر کے مشورے کے مطابق ابن زیاد کو خبر کی بصرہ چھوڑو اور کوفہ کی گورنری سنبھال لو۔ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ان کی گورنری ختم کر کے کوفہ آ جاؤ، بصرہ کسی کے اور ذمہ کر دو۔ ابن زیاد بدنہاد بدکار تھا ہی، ویسے ہی حکومت کا لالچی، سلطنت کا لالچی، اس نے فوراً ایکشن لیا اور اتنا مکار و عیار تھا کہ اس نے اس لباس میں سفر کیا اور اس راستے سے سفر کیا جس لباس میں اکثر ہمارے حسنین کے ریبین ہوا کرتے تھے، اس لباس کو پہنا اور اسی لباس کے ساتھ اس راستے سے داخل ہوا جس راستے میں لوگ بیٹھ کر حضرت امام حسین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس لباس میں چہرے پہ پردہ ڈال کر حجاب ڈال کر پاس ہوئے، یہ کہیں آقا حسین تو تشریف نہیں لے آئے ہیں، خوشی سے مچل گئے، لوگ خوشی سے مچل گئے۔ لیکن ابن زیاد ڈائریکٹ گورنر ہاؤس میں پہنچتا ہے، دارالامارت میں پہنچتا ہے، گورنر ہاؤس میں آ کر قیام کیا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت گورنری سے معزول کر دیا اور صبح کو اعلان کیا، اے کوفیوں، اکٹھا کر کے سارے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے کوفیوں، تم مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہو، اگر تم نے امام حسین کی بیعت سے انکار نہیں کیا، مسلم بن عقیل کے ہاتھوں سے بیعت نہیں توڑی تو تمہیں رشتہ نابود کر دیا جائے گا، تمہارے گھر جلا دیے جائیں گے، تمہارے سارے سامان لوٹ لیے جائیں گے، تمہیں بے گھر کر دیا جائے گا، تمہارا وجود مٹا دیا جائے گا، تمہیں قتل و غارت میں اتار دیا جائے گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، پتہ نہیں وہ کیا دور تھا، کیسی قسمت کی کوفیوں کی، اس کی ایک درکار پہ سارے کوفی بدلتے ہوئے اللہ، سارے کوفی بدل گئے۔ ابھی امام مسلم کے ابھی بدل گئے، امام مسلم کے ہاتھوں سے جو انہوں نے بیعت کی امام حسین کے لیے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے یہ دیکھا، کبیدہ خاطر ہوئے، رنجیدہ ہوئے، پھر امام حسین کے پاس، جب امام حسین کے بھیجے ہوئے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کے پاس ابن زیاد نے ایک لشکر کو بھیجا تو امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ ارے آپ ہی نے تو خطوط بھیجے ہیں، آپ کی بلائے پہ ہم آئے ہیں، اے کوفہ والوں آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ابھی آپ نے تسلیم کیا، ابھی آپ نے انکار کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا ان کا خطاب کرنا تھا آپ کی طرف جو لوگ مخاطب تھے، قسم خدا کہ ان کا دل پھر سے بگڑ گیا، پھر سے آپ کے طرف ہو گئے۔ لیکن اسی کے فوراً بعد پھر سے ابن زیاد نے ایک تقریر کر دی، پھر سے للکارا، پھر سے دھمکیاں دینا شروع کی، پھر سے اجاڑنے کی باتیں کرنے لگے، پھر سے کوفی بدل گئے۔ اب ایسا بدل گئے کہ آپ کے ساتھ یعنی
قاضی شریح جو کوفہ کے قاضی تھے، انہیں آپ نے مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں اولو محمد کے سپرد کیا اور عرض کیا قاضی صاحب میری تو اللہ خیر کرے، لیکن ان دونوں شہزادوں کو، میرے دونوں لاڈلوں کو آپ کسی طرح سے بھی محفوظ طریقے سے مدینہ منورہ پہنچا دینا، انہیں بھیج دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہاں سے حضرت مسلم بن عقیل نکل پڑے، کہاں جانا ہے منزل کا پتہ نہیں، چل رہے ہیں، چلتے آپ جب نڈھال ہو گئے تو آپ کو نظر آیا دور میں ایک دروازہ کھلا، گھر ہے، کافی رات ہو چکی ہے اور ایک ظریفہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ بوڑھی عورت کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ ظریفہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے اور اس کا نام تھا توعا۔ کیا نام تھا؟ توعا نامی وہ ظریفہ بیٹھ کے انتظار۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب چلے جاتے ہیں، آسرا ایک ہوتا ہے، ایک ایسا لگتا ہے کہ کچھ امید ہے، میں کہیں چھپ سکتا ہوں، بچ سکتا ہوں۔ جب آپ قریب جاتے ہیں تو آپ نے اس بوڑھی ماں سے، ضعیفہ ماں سے پانی طلب کیا، پانی دریافت کیا۔ بوڑھی ماں نے پانی لا کر دیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم بن عقیل نے جواب دیا، بوڑھی ماں میں مسلم بن عقیل ہوں، میں خاندان امام حسین سے ہوں۔ اتنا سننا تھا، بوڑھی نے فوراً کہا حضرت تشریف لائیے، آپ میرے گھر پہ آرام فرما لیجئے۔ قسم خدا کی، وہ تو نڈھال تھے، وہ تو تھکے ہوئے تھے، وہ تو ماندے ہوئے تھے، وہ فوراً بستر استراحت پہ چلے جاتے ہیں۔ بوڑھی نے انتظام کیا، ضعیفہ نے انتظام کیا، آپ آرام فرمانے لگتے ہیں، لیکن آپ ہی کے ایک جنتی ماں کے گھر میں ایک جہنمی بدبخت پڑ رہا تھا۔ رات کی تنہائی میں اچانک وہ گھر پہنچ جاتا ہے، گھر پہنچ گیا اور ماں کو کیا پتا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ اہل بیت کا باغی ہو چکا ہے، اہل بیت سے بغض عناد اپنے دل میں پال رہا ہے۔ ماں کو کیا پتا؟ ماں نے اپنی پوری داستان سنائی، بیٹا پتا ہے میرے گھر پہ آج کون آئے ہیں؟ مہمان تشریف لائے ہیں، وہ بھی خاندان ہاشمی کے مہمان، اہل بیت کے مہمان۔ کہا کون ہے ماں؟ کہا کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس بدبخت نے، اس بدبخت ازلی نے سنا نام مچل گیا، کہا ہے ہم پورے دن اسی کے چکر میں پریشان ہیں، اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اسی کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کے جستجو میں ہے، اور یہ میری گھر میں نرم و گداز بستر پہ آرام کر رہا ہے۔ کدھر ہے؟ قریب جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، نرم و گداز بستر پہ میری گھر میں آرام کر رہا ہے، کچھ نہیں بولتا، صبح آنے کا انتظار کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، وہ سلطنت کی لالچ میں، انعام و اکرام کی لالچ میں وہ ابن زیاد کو یہ خبر بھیج دیتا ہے کہ میرے گھر پہ مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، میرے گھر پہ آرام کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کو جو یہ خبر ملتی ہے، چونکہ اس نے مسلم بن عقیل کو پکڑنے کا حکم دے رکھا تھا، اس ابن زیاد نے 10,000 کا لشکر بھیج کر حضرت مسلم بن عقیل کو اس ضعیفہ کے گھر میں گھیرا کر لیا۔ 10,000 کا لشکر گھیر لیا۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ باہر سے آواز آ رہی ہے تو باہر نکل گئے۔ آپ نے باہر نکل کر اور خطبہ دینا شروع کیا، اے کوفیوں، تم ہی تو وہ تھے جو میرے بھائی حسین کی محبت کا درد سنا رہے تھے، تم ہی تو تھے جو حب اہل بیت کا دعویٰ کر رہے تھے، تم ہی تو تھے جو حسین کی محبت کی لالچ دے کر مجھے یہاں تک بلانے پہ مجبور کر رہے تھے، اور میں تمہارے کہنے پہ آیا ہوں، آج تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل کی خطابت چل رہی تھی، ادھر ظالموں نے آپ کو اچھی باتوں سے نہیں، اللہ اکبر، تیر اور برچھیوں سے جواب دیا، آپ کو زخمی کر دیا، آپ پر تلواروں کی وار کر دی، آپ پر تیر اور برچھیاں چلا دی، آپ زمین پہ گر گئے، فرش بوس ہو گئے۔ جیسے ہی فرش بوس ہوئے، آپ کو یزیدی لشکروں نے، ابن زیاد نے جو 10,000 کا لشکر بھیجا تھا، اٹھا کر ابن زیاد کی بارگاہ میں لے گئے، ابن زیاد کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل ابھی بھی وقت ہے، کچھ بگڑا نہیں ہے،
ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی یزید کے ہاتھ پر بات کر لو, تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا. مسلم بن عقیل نے جواب دیا, نہیں نہیں اے ظالم, تم جیسے ہزاروں ابن زیاد میرے سامنے کھڑے ہو جائے, پھر بھی یہ مسلم بن عقیل اس نواسے, اس نانا کا نواسا ہے, اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جہاں فسق و فجور کو ترجیح نہیں دی جاتی, جہاں تم جیسے بدبختوں کو ترجیح نہیں دی جاتی. اس لیے میری جان جائے تو جا سکتی ہے, لیکن میں کسی قیمت پہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا, یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. اتنا سن کر تو اور جوش اس کا بابیلا مچ گئے, ابن زیاد اور جوش و خروش میں آ گیا اور اس کے جذبات اتر گئے, غصہ ہو گیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ دارالعمارت پہ لے جاؤ, چھت پہ لے جاؤ, دارالعمارت کے چھت پہ لے جاؤ اور انہیں قتل کر کے وہاں سے زمین پر پھینک دو. اللہ اکبر. ظالموں نے, جلادوں نے ابن زیاد کے حکم پر آپ کو یعنی امام مسلم بن عقیل کو دارالعمارت کی چھت پر لے گئے اور قریب تھا کہ آپ پر وار کیا جاتا. آپ نے روکا, کہا تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو, میری 3 وصیتیں ہیں. کتنی وصیتیں ہیں؟ 3 وصیتیں ہیں. ان 3 وصیتوں کو سن لو اور اسے پوری کر دینا, اس کے بعد تم جو چاہو وہ کرو. 3 وصیتیں کی. سب سے پہلی وصیت کا کہا آپ نے کہ میں یہاں پہ کسی کا قرض دار ہوں. اس سے سبق بھی ملے گا, موت قرض کی حالت میں اگر ہو جائے تو بہت بڑا عذاب الدین ہے. کہا میں کسی کا یہاں قرض دار ہوں, یہ لو میری زرہ, اسے بیچ کر میرا قرضہ توڑ دینا. دوسری وصیت کہ میرے دونوں شہزادوں کو کم از کم محفوظ, صحیح و سالم, معصوم, بے گناہ کو مدینہ منورہ پہنچا دینا. اور تیسری وصیت کہ میں نے بھائی حسین کو خط لکھ دیا ہے, آپ انہیں بتا دینا کہ اب میرے بھائی حسین کو یہاں تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیا حال ہے کوفہ والوں کا. یہ 3 وصیت آپ نے کی. ابھی آپ کی وصیت پوری ہوئی تھی کہ ایک بدبخت ازلی نے آپ پر وار کیا, آپ کا جسم تن سے جدا ہو گیا, آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا اور آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ابن زیاد نے حکم دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امام مسلم بن عقیل جو سب سے پہلے شہید تھے, سب سے پہلے شہید میدان کربلا میں جو کوفہ میں جو بھیجے گئے تھے. وقت اجازت نہیں دیتا اور بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل سے مسلسل صرف بیان ہی چلے گا اور مجھے مکمل پہنچنا ہے. میں آج بس امام مسلم تک روکتا ہوں, پھر میں بتاؤں گا کل کیا محمد کے ساتھ پھر کیا ہوا انشاءاللہ الرحمن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ اس سے لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. السلام علیکم. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں.